اس ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ایک شخص نے نہیں کرنا، وہ سب نے مل کے کرنا ہے۔ اگر یہ سینٹ میں ہی جمہوریت کے اصولوں کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا خود غلطیاں کریں اور کمیٹی بھی آپ کی ہو تاکہ آپ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہوں۔ یہ نان اکاؤنٹیبلٹی والا یہ جو ہے پرنسپل ہمیں منظور نہیں۔ کون سا پارٹی کا کون سا ممبر کس چیز کے لیے مناسب ہے، کس کمیٹی میں وہ جا سکتا ہے۔ لیکن ایک نیا طریقہ اپنایا گیا، اس کو بھی ایک طرح سے فارم 47 والی ریگنگ کہتے ہیں ہم، وہ یہ طریقہ بنایا گیا کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم آپ کی ممبرشپس دیں گے مختلف کمیٹیز کو۔ تو یہ جو خلاف ورزیاں ہیں آئین کی، قانون کی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی، روایات کی، ٹریڈیشنز کی، کلچر کی، پارلیمنٹ کی، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں۔ ہم ایک اور انسٹیٹیوشن کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس جو سینٹ ہے ہمارے لیے جمہوریت کا ایک ہم عکاسی کرتے ہیں پوری ملک کی، جمہوریت کے اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں۔ اگر یہ سینٹ میں ہی جمہوریت کے اصولوں کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ ہم آج آپ کے سامنے یہ چیز لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد ہم چیئرمین سے میٹنگ کریں گے۔ اگر اس میٹنگ میں یہ اصول طے نہ ہوئے جو بنیادی اصول ہیں تو پھر ہم اس کا رد عمل کیا کرنا ہے ہم فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں جی، بیسکلی ہم اصول کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اصول کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جو کمیٹیز ماضی میں جس طرح اپوزیشن کو جاتی تھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی کمیٹیز مانگ رہے ہیں۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اکاؤنٹیبل کمیٹیز کون سی ہوتی ہیں جن جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھتی ہیں، وہ فائنینس ہے، لا اینڈ جسٹس ہے، ہیومن رائٹ ہے۔ یہ تین مثلا آپ کو اگزامپل دیا آپ کے جواب میں، انٹیریئر، یہ چار جو کمیٹیز ہیں یہ ٹریڈیشنلی اپوزیشن کے پاس جاتی ہیں، اور ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ اپوزیشن کو دیں تاکہ ہماری چیئر پرسن ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا خود غلطیاں کریں اور کمیٹی بھی آپ کی ہو تاکہ آپ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہوں۔ یہ نان اکاؤنٹیبلٹی والا یہ جو ہے پرنسپل ہمیں منظور نہیں، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں بھی عدالتیں انوالو ہوں، کیونکہ یہ پیورلی ہمارا پارلیمنٹ کا معاملہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہی ریزالو کریں، اور ہم کوشش کریں گے۔ آج آخری دن ہے اس کوشش کا۔ اگر یہ کوشش ناکام رہتی ہے تو پھر ہمیں جو بھی کام بنائیں گے۔ یہ جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ کہتی ہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، لیکن وہ بالکل 100% گورنمنٹ میں بھی انوالو ہیں، اور وہ ساری جو کمیٹیز ہیں وہ ان پہ ان کی نظر ہے۔ اور یہ سارے جو اس میں سہولت کار ہیں وہ ظاہر ہے کہ باقی پارٹیز ہیں جس میں کہ جو ٹریجری میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہی اس کا فیصلہ کر رہی ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے، کس بندے کو خوش کرنا ہے، کس بندے کو کہ اس کی جو وہ ہے خواہش ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ ادارے اس طرح نہیں چلتے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ جس طرح اس کی ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ کی، جس میں کہ حکومت کی کارکردگی یہ اب ہو نہیں سکتا کہ امتحان بھی آپ دے رہے ہوں اور ایگزامینر بھی آپ ہوں۔ اسی طرح ہم نے جو کمیٹیز اس پہ نہیں مانگی ہے کہ ہمیں یہ دیں یہ دیں یہ دیں، نہیں، ہم نے پورا ان کو انہی کا دیا ہوا ڈیٹا اس کی بنیاد پہ کہا ہے کہ آپ یہ لے لیں، 5 منٹ میں ہمارا اصول جب طے ہو جائے گا تو کمیٹیز کی ڈسٹریبیوشن میں تو پسند ناپسند کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 20 سال سے ہوتا رہا ہے، جو کمیٹیز اپوزیشن کے پاس ہیں وہ اپوزیشن کو ملے، اور جو حکومت ہے ان کو وہ والی کمیٹیز ملے۔ یہ بات ہے، یہ ہمارا اصول۔ بالکل جی، ان کے سامنے رکھا، لیکن پرابلم پتہ کیا ہے؟ آفیشیل میٹنگ تھی نا جی، وہ ایک انفارمل سی میٹنگ تھی جس میں کہ لیڈر آف دا ہاؤس ایک ہی دفعہ میں ملے، لیکن آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دا ہاؤس وہ چونکہ ان کے پاس مختلف عہدے ہیں تو وہ ملک میں تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ ایک اور ایڈیشنل پرابلم آ رہا ہے جس میں کہ نارملی جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ کئی معاملات کو آپس میں مل کے طے کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اویلیبلٹی آج بھی نہیں ہے تو اس لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور چیئرمین سے ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے، اور اس ہاؤس کی جو روایات ہیں، دیکھیں روایات ایسی چیز ہے جو 1-2 دن میں نہیں بنتی ہیں۔ روایات بعض اوقات قانون سے بھی اوپر ہو جاتی ہیں، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اصول کے تحت ڈسٹریبیوشن آف کمیٹیز ہو، یہی ہمارا سٹینڈ ہے۔ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے صرف وہی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں جن کو کہ عوام نے منتخب کیا ہو، وہ فارم 47 کی پیداوار نہ ہو، وہ لوگ
جو کہ اس ملک میں آج اگر ہمارا ملک جس نہج پہ کھڑا ہے اس کے ذمہ دار بالخصوص دو پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. ہم صرف 3 سال کے لیے آئے تھے، 3 سال کے لیے. تو جو ملک کی اس وقت معاشی بدحالی ہے، جو اداروں کا تباہ ہونا ہے، جس میں کہ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ ایک آدھ ادارے رہ گئے تھے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ اس ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ایک شخص نے نہیں کرنا، وہ سب نے مل کے کرنا ہے. تو بھارت کی نئی حکومت آپ کا کیا موقف ہے سر؟ پاکستان دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا اگر ہمارا ایک ہمسایہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی الیکشنز ہوئے ہیں، نئی حکومت بنی ہے. ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1 ارب کے قریب ووٹرز ہیں ان کے، 1 ارب سے تھوڑے سے کم ووٹرز ہیں ان کے. کس خوش اسلوبی سے، کس ٹرانسپیرنسی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز استعمال کرتے ہوئے ان میں تو کسی نے دھاندلی کا شور نہیں مچایا. تو ہمیں چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہیں ہوں، ان کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے. کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ڈیموکریسی وہاں پہ اسی لیے چل رہی ہے کہ ان کے جو انتخابات ہیں وہ نان کنٹروورشل ہوتے ہیں. 1 ارب لوگ ووٹ کریں، 800 کچھ ملین لوگوں نے ووٹ کیا ہے، لیکن ادھر ہم نے کوئی آواز ہی نہیں سنی. آپ لوگ تو ہم سے زیادہ باخبر ہیں کہ وہاں پہ آیا دھاندلی کی کوئی بات کسی نے کی ہے کہ نہیں ہے. جو ہارا ہے وہ ہار مان لی ہے، جو جیتا ہے وہ جیت مان لی ہے. لیکن یہاں پہ جو جیتا ہوا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، سڑکوں پہ ہے، اور جو ہارا ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کو نہیں مستحکم کریں گے، ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے، اور اپنی جو ہمارا جو سیاسی پروسیس ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان رسپانسبل ہے ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اٹ ہیز فیلڈ بیڈلی، میزریبلی فیلڈ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو الیکشن ٹریبونل جو اسلام آباد کی سیٹس تھیں اس میں کس طرح ہائی ہینڈیڈنس ہوئی ہے، اور کس طرح سے ان کے ڈیمانڈ پہ ان کے جو ٹریبونلز ہیں وہ بھی ججز چینج کر دی ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کہاں کہاں کام کرنا ہے. جب تک سیاسی نظام، سیاسی ادارے، الیکشن کا پروسیس یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا تو آپ کسی سے بھی ہاتھ ملا لیں، آپ کا ہاتھ جو ہے نا اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تھینک یو.